نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مقصد سے 1 دینار دیا کہ وہ آپ کے لیے ایک بکری خرید لائیں۔ وہ گئے اور انہوں نے اس 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لیں، پھر ان میں سے ایک دینار کی بیچ دی اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 بکری بھی پیش کر دی اور 1 دینار بھی، اور واقعہ بتلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے خرید و فروخت میں یعنی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے ان کا حال یہ تھا کہ اگر مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا۔ صحیح بخاری۔ عروہ بن ابی الجعد بارقی نے بکریوں کی یہ خرید و فروخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے وکیل کی حیثیت سے کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور چونکہ پہلی خریدی ہوئی 2 بکریوں میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر فروخت کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو غلط اور خلاف شریعت قرار نہیں دیا بلکہ دعا دی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وکیل اپنے موکل کی اس کی اجازت کے بغیر بھی فروخت کر سکتا ہے، اور موکل اگر اس کو قبول کر لے تو وہ بیع جائز اور نافذ ہوگی۔ کسی کو اجرت اور مزدوری دے کر اپنا کام کرانا یا استعمال کے لیے کسی کو اپنی چیز دے کر اس کا کرایہ لینا، شریعت اور فقہ کی زبان میں اس کو اجارہ کہتے ہیں، اور یہ ان معاملات میں سے ہے جن پر انسانی تمدن کی بنیاد قائم ہے۔ اس موضوع سے متعلق ایک حدیث ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب نے بکریاں چڑھائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اور حضرت آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چڑھائی ہیں، میں چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چڑھایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند قیرات مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرانے کا اپنا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، یہ غالباً ابتدائی عمر کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیرات مل جاتے تھے۔ یہی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک قیرات درہم کا قریباً 12واں حصہ ہوتا تھا۔ بکریاں چرانا بڑا صبر آزما کام ہے، اور اگر آدمی میں صلاحیت ہو تو اس سے اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر جیسے رذائل کا علاج ہوتا ہے، صبر کی اور غصہ پینے کی عادت پڑتی ہے، اور شفقت و رحم کی مشق ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سب پیغمبروں نے یہ کورس پورا کیا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی مزدوری نہ صرف جائز بلکہ سنت انبیاء ہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اجارہ ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی زمین کسی کو دی جائے کہ وہ اس سے کاشت کرے اور طے شدہ کرایہ نقد کی شکل میں ادا کرے، جس کو وزر لگان کہا جاتا ہے، یا بجائے نقد لگان کے بٹائی طے ہو جائے کہ پیداوار کا اتنا حصہ زمین کے مالک کو دیا جائے۔ مندرجہ ذیل حدیث کا تعلق ان دونوں صورتوں سے ہے۔ عمر بن دینار تابعی نے فرمایا کہ میں نے جناب طاؤس سے ایک بار کہا کہ آپ بٹائی پر زمین اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ بٹائی پر زمین اٹھانا چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کاشتکاروں کو کاشت کے لیے زمین بھی دیتا ہوں
اور اس کے علاوہ بھی ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور امت کے بڑے عالم یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی یا لگان پر اٹھانے سے منع نہیں فرمایا تھا، البتہ یہ فرمایا تھا کہ اپنی زمین اپنے دوسرے بھائی کو کاشت کے لیے بغیر کسی معاوضے کے دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی مقررہ لگان وصول کرے۔ عمر بن دینار کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں کچھ حضرات کا خیال تھا کہ اپنی مملوکہ زمین کی بٹائی یا لگان پر اٹھانا درست نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگرد اور فیض یافتہ طاووس نے ابن عباس سے یہ وضاحت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اخلاقی طور پر فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو مقررہ لگان یا بٹائی پر زمین دینے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے لیے بغیر کسی معاوضے کے اس کو کاشت کے لیے زمین دے دی جائے۔ طاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس وضاحت اور فتوے کی روشنی میں اپنی زمینیں بٹائی یا لگان پر اٹھاتے تھے اور ان کاشتکاروں کی کاشت کے اخراجات وغیرہ میں مزید امداد و اعانت بھی کرتے تھے۔ پہلی حدیث جو پڑھی ہے وہ یہ کہ ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا اور کہا کہ 1 بکری خرید کر لے آؤ، تو انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی اور پھر 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا اور دینار اور بکری دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اگر وہ آدمی بعد میں اس کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ چیز نافذ ہو جائے گی، اگر اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے وکیل بنایا اپنے صحابی کو کہ 1 بکری خریدو 1 دینار سے، انہوں نے 2 خریدی اور پھر 1 بیچ دی، پھر دینار اور بکری لے کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انہوں نے عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اس کو قبول فرما لیا تو وہ چیز نافذ ہو گئی، اگر قبول نہیں فرماتے تو وہ چیز نافذ نہیں ہوتی، پھر وہ خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی۔ دوسری بات یہ کہ اس 1 دینار سے جو خریدا 2 بکریاں خریدی، پھر اس سے 1 بکری وہ دینار وہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی نے یہ دیا ہے اس کو کچھ پیسے دیے ہیں کہ جب یہ خرید کر آؤ اور وہ اس سے زیادہ خرید کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ اپنے جیب میں ڈال دے گا اور اس کے لیے وہ لے کر آ جائے گا، سمجھے نا، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز ناجائز ہے، ظاہر اس کے پیسوں سے خریدا ہے، جو بھی خریدا ہے وہ اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی سے 1 دینار قرض لیا ہے، اب اس سے وہ قرض دے لیا، اب وہ اس کا ہو گیا، اب اس سے وہ خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ الگ ہے، پھر وہ اس کا ہے، لیکن اس نے تو اس کو قرض نہیں دیا، اس نے تو بولا جاؤ اس سے سامان خرید کر آؤ، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ جو بہت سارے کاریگر لوگ، پلمبر اور موٹر سائیکل مکینک یہ اس میں بہت دھاندلیاں کرتے ہیں، سمجھے نا، وہ بولتے ہیں ہاں آپ کی گاڑی میں فلانا پردہ لگانا ہے تو وہ 200 روپے کا ہے، آپ مجھے 200 روپے دیں میں لے کر آتا ہوں، پھر وہ جاتا ہے اس کو 100 روپے میں لے آتا ہے، 100 روپے اپنی جیب میں ڈالے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، سمجھے نا۔ تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام نے بکریاں چڑھائی ہیں اور بکریاں چرانے سے ان کی ایک مشق ہو جاتی تھی، بکری جو ہے وہ یہاں وہاں بھٹکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، صبر آزما کام ہے، اور بکریاں چلانے والا تکبر اور غرور، وہ انبیاء کو تو ویسے ہی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر چلو ایک عام آدمی اگر بکریاں چراتا ہے تو یہ تکبر اور غرور اس سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبر اس میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کے ساتھ بکریاں یہاں بھٹکتی ہیں
اور بکریاں ظاہر ہے وہ کوئی لوہا تو نہیں ہے کہ اس کو بہت زور سے مار سکے، تو اس کو ایک طرف اس کو ہلکی مارنی ہوتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، محبت بھی ساتھ میں ہو اور سختی بھی ساتھ میں ہو، سب کو لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے، صبر بھی ہو، ہر چیز ہو، یہ جو ہے وہ اور پھر بکری جو ہے خود ایک رحم والی مخلوق ہے، ہاں ایک نازک اور رحم والی مخلوق ہے، تو جو آدمی ظاہر ہے ایک آدمی شیروں کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے ہو سکتا ہے اس کے اندر سختی آ جائے، مگر جو بکریوں کے ساتھ رہے گا تو وہ ظاہر ہے جو صحبت ہے اس کی، تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر شفقت اور رحم اور ایسی چیزوں کی جو ہے وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ جب آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ چیز اس پر خود بھی پھر عمل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ زمین کو بٹائی پر دینا، تو زمین کو اگر بٹائی پر دیتا ہے تو مثلا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ زمین کو کرایہ پر دے دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ زمین جو ہے ہر مہینے تم مجھے اس کا 10,000 روپے کرایہ دو گے، پھر وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جو بھی کرے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو 10,000 روپے کرایہ دے گا زمین کا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ لگان پر دینا، بٹائی پر دینا، کہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس میں جو پیداوار کرو گے، ٹھیک ہے، تو اس پیداوار کا یعنی آدھا میرا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا، یا تہائی میرا ہوگا، 2/3 تمہارا ہوگا، یا 2/3 میرا ہوگا، 1/3 تمہارا ہوگا، اس طرح بٹائی پر دینا۔ تو یہ بٹائی پر دینے کے بارے میں میرے خیال میں مختلف آراء ہیں، بعض اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس سے منع بھی کرتے تھے، واللہ اعلم، اس کی مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ جہاں تک کرائے پہ دینے کا تعلق ہے تو وہ تو معاملہ صاف ہے، وہ تو معاملہ صاف ہے، وہ تو دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی